افغانستان کو سی پیک کا حصہ بنایا جا رہا ہے. چائنیز سٹیزنز کو انسیکیورٹی ہے جو ان پہ حملے ہیں وہ بند ہو سکیں, ٹی ٹی پی یا بی ایل اے یہ لوگ جو کارروائیاں کر رہے ہیں اس میں کمی آ سکے. جو افغانستان سے ان ٹیررسٹ کو سپورٹ ملتی ہے وہ سپورٹ بند ہو. یعنی پاکستان جو چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اور پاکستان کے ساتھ جو اس میں پارٹنرشپ ہے سی پیک کے انڈر, پاکستان اس میں افغانستان کو شامل کر رہا ہے. افغانستان میں جابز کریٹ ہوں گی, ٹریڈ ہوگی, وہاں کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ایلیویٹ ہوگی, روڈز بنیں گی, وہاں کا انفراسٹرکچر بہتر ہوگا. یعنی پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کا قلعہ کما کیا جائے, افغان طالبان, افغان گورنمنٹ ان کے خلاف ایکشن لے. خوش آمدید, میرا نام وقاص حبیب رانا, مجھے دیکھ پا رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر. پلیز میک شیور کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں. یہ خبر بہت بڑی ہے, یہ ڈیولپمنٹ بہت بڑی ہے جس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں. افغانستان میں پاکستان اور چائنا اور افغانستان کی ایک ٹرائلیٹرل میٹنگ ہونے جا رہی ہے جو کہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے. یہ میٹنگ پہلے بھی ہو چکی ہے, یہ اسلام آباد میں ہوئی 2023 میں اور پھر بیجنگ میں ہوئی 2025 میں, اب یہ کابل میں ہونے جا رہی ہے. اس کی اہمیت کیا ہے, اس کے مقاصد کیا ہیں اور اس میٹنگ سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا, اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے. اچھا, اس کی جو مین چیز ہے, جو مین پوائنٹ ہے وہ آپ پہلے جان لیں. وہ یہ ہے کہ افغانستان کو سی پیک کا حصہ بنایا جا رہا ہے اور اس پہ اگریمنٹ ہو چکا ہوا ہے 2025 مئی میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں. اب اس کی جو یہ میٹنگ ہوئی ہے اور جو آگے اب اس کا فریم ورک ہے وہ یہی ہے کہ اس کی انٹیگریشن کو پریکٹیکلی کیا جائے اور اب اس پہ عمل شروع ہو جائے گا. اب چائنا پاکستان کو ایک سٹیبل کنٹری دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ سی پیک کا جو معاملہ ہے وہ بہت سینسٹیو ہے چائنا کے لیے. اس کے لیے ضروری تھا کہ افغانستان کو بھی آن بورڈ کیا جائے تاکہ جو چائنیز سٹیزنز کو انسیکیورٹی ہے جو ان پہ حملے ہیں وہ بند ہو سکیں. یعنی کہ ٹی ٹی پی یا بی ایل اے یہ لوگ جو کارروائیاں کر رہے ہیں اس میں کمی آ سکے. جو افغانستان سے ان ٹیررسٹ کو سپورٹ ملتی ہے وہ سپورٹ بند ہو. جب آپ سٹیک ہولڈر ہو گے, جب آپ کا اس میں سٹیک ہوگا ایز اے کنٹری افغانستان کا, تو ظاہری بات ہے پھر آپ ان کو سپورٹ تو نہیں کرنے لگے نا اپنے پروجیکٹ کو برباد کرنے کے لیے, جو کہ افغانستان کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے. کیونکہ چائنا سے پاکستان اور پاکستان سے افغانستان اور پھر آگے پوری دنیا کو وہاں سے ایک ٹریڈ روٹ بن سکتا ہے. تو افغانستان کے جو طالبان گورنمنٹ ہے وہ اتنی بیوقوف تو نہیں ہوگی کہ وہ خود ہی سیبوتاج کریں اپنے اس ایک بہت بڑے پروجیکٹ کو جن سے کہ وہ بہت سارا پیسہ کما سکتے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ چائنیز گورنمنٹ نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے پاکستان اور افغانستان کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کے درمیان اینیموسٹی کو ختم کرنے کے لیے. پاکستان اور یہ جو گورنمنٹ افغانستان کی اس کے درمیان کافی زیادہ ٹینشنز تھیں, کافی ایسکلیشن تھی. تو چائنا نے اس کو ڈی ایسکلیٹ کیا ہے اس سارے معاملے کو. چائنا جس طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کر رہا ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور بالکل جس کو کہتے ہیں نا بڑے بھائیوں والا کردار وہ ادا کر رہا ہے تاکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سٹیبلٹی آئے, ان رزلٹ پاکستان میں سٹیبلٹی آئے. سو یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے, یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. لیکن آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. یعنی پاکستان جو چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اور پاکستان کے ساتھ جو اس میں پارٹنرشپ ہے سی پیک کے انڈر, پاکستان اس میں افغانستان کو شامل کر رہا ہے. تو پاکستان بڑے بھائی کا کردار ادا کر رہا ہے افغانستان کے لیے. تو پاکستان یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک موو کر رہا ہے, افغانستان کو اپنے ونگز کے انڈر لے رہا ہے تاکہ کل کو وہاں پر جو بھی گورنمنٹ آئے اس کا انٹرسٹ ہو پاکستان کے ساتھ اور انسٹیبلٹی نہ پیدا ہو سکے. اچھا, اس کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے افغانستان کے تھرو, جو آگے بہت سارے سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. سو اٹس اے ہیوج پروجیکٹ. سو اس میں کنیکٹیوٹی کوریڈورز, گوادر پورٹ ایکسیس, گوادر کی ایکسیس ہوگی, اس میں انرجی روٹس ہیں. تو یہ ایک ساؤتھ اور سینٹرل ایشیا کے لیے یہ ایک بہت بڑی پراسپیرٹی کا ایک ریزن بن سکتا ہے. اس کو آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان ایک ایسا ونڈو اوپن کر رہا ہے افغانستان کے تھرو جو کہ دنیا کو ایز اسپیسیفائڈ ساؤتھ اور سینٹرل ایشیا کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا.
اب اس کا افغانستان کے لیے کیا مطلب ہے، افغانستان کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو دیکھیے افغانستان میں جابس کریٹ ہوں گی، ٹریڈ ہوگی، وہاں کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ایلیویٹ ہوگی، روڈز بنیں گی، وہاں کا انفراسٹرکچر بہتر ہوگا. تو اس کے اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ وہاں پہ جو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی اوبویسلی دیٹ وڈ ہیلپ دیم کرب کہ یہ جو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے وہاں سے مختلف آرگنائزیشنز کے لیے جو کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، وہ چاہے القاعدہ ہو، وہ آئیسس ہو یا ٹی ٹی پی ہو، وہ چیز اس میں تھمے گی، وہ رکے گی. تو یہ ایک بہت ہی فائدہ مند ایک انیشیٹو ہے افغانستان کے لیے اور افغانستان کے لوگوں کے لیے. اور پاکستان اس میں جو مین ایشو لے کر چل رہا ہے اکنامک اسٹیبلٹی اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ، وہ ہے سیکیورٹی کا. یعنی پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کا قلعہ کما کیا جائے، افغان طالبان، افغان گورنمنٹ ان کے خلاف ایکشن لے، اور اس کے علاوہ ایک دو اور آرگنائزیشن ہے جس میں ETIM ہے اور ISKP ہے، ان کے خلاف وہ چاہتے ہیں کہ طالبان ایکشن لے. اور یہی وہ طریقہ کار ہے جہاں پر کہ انگیجمنٹ کے تھرو ان کو ایک اکنامک اسٹیبلٹی اور اکنامک ڈیولپمنٹ دکھا کر یہ بات کی جا رہی ہے کہ بھیا آپ جب تک ان آرگنائزیشنز کو اپنے ملک سے صاف نہیں کریں گے تب تک، یا ہمارا ساتھ نہیں دیں گے ان کو صاف کرنے میں، تب تک یہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اس میں اگر افغانستان آنے والے دنوں میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہمیں اس پروجیکٹ کا حصہ بننا ہے، جو کہ مطلب اصولی طور پہ تو یہ فیصلہ ہوا ہے، لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اپنے ملک میں یہ بحث کرتے ہیں اور یہ کنوکشن رکھتے ہیں اکراس دا بورڈ، سارے لیڈر یہ کنوکشن رکھتے ہیں کہ ہم نے اس پروجیکٹ کو آگے بڑھانا ہے اور اس کو اسٹیبلٹی دینی ہے، تو اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ ایک سیکیورٹی سچویشن بہتر ہونا بہت ضروری ہے. اور جن کے ساتھ آپ کر رہے ہیں یہ پروجیکٹ، یعنی پاکستان کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے ہاں سیکیورٹی انسٹیبلٹی ہو. تو پاکستان میں جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہے اس کو بھی کرب کرنا ہوگا. چائنا میں ہے تو نہیں، لیکن چائنا تھریٹن فیل کرتا ہے ان کے ایک دو پروونسز میں کہ یہ جو افغانستان میں معاملات ہیں یہ سپل آؤٹ ہو سکتے ہیں وہاں پر. تو افغانستان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اکنامک اسٹیبلٹی کے ساتھ جانا ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ جانا ہے، اپنے لوگوں کی بہتری کے ساتھ جانا ہے، یا ہم نے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو جس طرح کہ TTP ہے ان کو ساتھ دینا ہے، اور BLA جیسی کو ان کے تھرو فنڈنگ وغیرہ کا معاملہ کرنا ہے، کیونکہ انڈیا ان کو فنڈ کرتا ہے تو وہ پھر وہاں پر موجود ہے. اگر طالبان گورنمنٹ چاہے تو یہ سب کو کرب کر سکتا ہے، اس سب کو روک سکتا ہے. تو یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو کہ افغانستان کی قسمت کا فیصلہ ہے، اور افغانستان اگر یہ فیصلہ نہیں کرتا تو اس کے رزلٹ اوبویسلی کچھ اچھے نہیں ہوں گے. پھر پاکستان میں انسٹیبلٹی ہوگی تو پاکستان پھر افغانستان کو بھی سٹیبل نہیں رہنے دے گا. اس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان پھر افغانستان کو چھوڑ دے گا کہ اچھا بھیا آپ کرتے رہو، ہم چپ کر کے دیکھتے رہیں گے. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے تو ابھی برسلز میں یہ بیان دیا ہے کہ افغانستان کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. ہم نے ان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، ان پہ ہمارے احسانات ہیں، لیکن ان احسانات کا جو صلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ملک میں ٹیررزم کرا رہے ہیں. تو یہ معاملہ اس طرح چل نہیں سکے گا. تو یہ ٹرائیلیٹرل میٹنگ ہوئی ہے، اس کا اچھا رزلٹ آنا بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے بھی اور افغانستان کے لیے بھی. کیونکہ پھر دیکھیں ہم ہوٹ پر سوٹ کریں گے، ہم اندر جائیں گے، ہم میزائل ماریں گے، ہم ڈرونز ماریں گے، ہم پھر TTP کو چھوڑیں گے تو نہیں نا. تو پھر ہم اوبویسلی اس سے ایک ایسکلیشن ڈیولپ ہوگی، افغان گورنمنٹ کے لیے امبیرسمنٹ ہوگی، افغان گورنمنٹ کو اس کا ریئیکشن دینا پڑے گا. تو وہ پھر ایک اچھی سچویشن تو نہیں ہے نا، پاکستان کے لیے بھی نہیں ہے، افغانستان کے لیے بھی نہیں ہے. سو لیٹس سی اس پہ اور کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.